محمد سید الکونین والثقلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی اس برکت والے مہینے ربیع الاول شریف کے صدقے میں ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں حق بولنے اور حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی اس برکت والے مہینے کے صدقے ہم سب کو دونوں جہانوں کی خوشیاں عطا فرمائے، آمین۔ محترم سامعین، آج میں آپ کو دنیا کا سب سے طاقتور وظیفہ بتانے والا ہوں۔ جی ہاں، یہ وظیفہ ایک ایسا عمل ہے کہ کوئی بھی مومن اگر اس کو کسی بھی جائز، مشکل اور ناممکن لگنے والی حاجت کو پورا کرنے کے لیے کرتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس قرآن سورہ کے عمل کی برکت سے آپ نے جس کام کے لیے عمل کیا ہے وہ پورا کر دے گا انشاءاللہ۔ جی ہاں، آج کا وظیفہ قرآن پاک کے 29ویں پارے کی سورہ مزمل کا دنیا کا سب سے طاقتور وظیفہ ہے۔ یہ سورہ ایک جلالی تاثیر رکھتی ہے۔ دنیا کا ہر عامل اس سورہ کے عمل کے بغیر ادھورا ہے۔ عاملوں کی یہ سب سے پیاری سورہ ہے۔ حدیثوں کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سورہ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی عزیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ کی بار بار تلاوت کیا کرتے ہیں۔ ویسے سورہ مزمل کے بہت سارے عمل موجود ہیں، لیکن ان میں سے آج کا عمل بہت ہی تیز تاثیر رکھنے والا وظیفہ ہے۔ تو آپ کی کوئی ایسی حاجت ہو، کوئی ایسی مراد ہو جو بار بار عمل کرنے کے بعد بھی پوری نہ ہو رہی ہو، کوئی ایسا کام جو آپ پورا کرنا چاہتے ہیں لیکن کوئی نہ کوئی رکاوٹیں آ جاتی ہو، تو یہ وظیفہ آپ کی ایسی ہر طرح کی بڑی سے بڑی، مشکل سے مشکل حاجت کو پورا کرنے والا عمل ہے۔ اب یہ وظیفہ ہر مومن بھائی بہن ہر نیک جائز حاجت کے لیے کر سکتے ہیں۔ ہر مومن بھائی بہن کو ہر نیک جائز حاجت کے لیے اس کی اجازت ہے۔ کوئی بھی شخص غلطی سے بھی کسی کو نقصان پہنچانے کی نیت سے یا کسی کو اپنی محبت میں گرفتار کرنے کی نیت سے یا حرام کام کی نیت سے اس عمل کو نہ کرے، ورنہ جو بھی نقصان ہوگا اس کی ذمہ داری عمل کرنے والے کی خود کی ہوگی۔ یہ وظیفہ کمان سے چھوٹے تیر کی طرح تاثیر رکھتا ہے، یعنی جس طرح کمان سے چھٹا ہوا تیر واپس نہیں آ سکتا، ویسے ہی اس عمل کو جس حاجت کے لیے بھی کریں گے تو بے شک وہ قبول ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو یہ دنیا کا ایک ایسا عمل ہے جس کو کر لینے سے بے شک اللہ تعالی حاجت کو پوری فرما دیتا ہے۔ ہر طرح کے شادی کے مسئلوں کے لیے، شادی کے رشتوں کے لیے، رزق کی پریشانی کے لیے، غریبی اور تنگ دستی سے چھٹکارے کے لیے اور دولت مند بننے کے لیے، کسی کو پہاڑ جتنا بھی قرض ہو چکا ہو تو یہ عمل کو کر لے، کسی کو اپنا خود کا مکان لینا ہو تو بھی یہ عمل کو کر لے، یا کسی کو اچھی نوکری جلد سے جلد چاہیے تو یہ عمل کو کر لے، کسی بے اولاد کو اولاد کی نعمت چاہیے تو اس عمل کو کر لے۔ تو اسی طرح دنیا کی ہر طرح کی جائز حاجت کو پانے کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ جو بھی اس عمل کو کر لے گا وہ یقیناً اس سورہ مزمل کے کرشمے کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بھی اس سورہ کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں خوش رکھے گا اور اس کی مفلسی غریبی دور کر دے گا۔ جس مشکل کے لیے بھی پڑھے گا وہ مشکل آسان ہو جائے گی، مصیبت کے وقت پڑھے گا تو مصیبت آسان ہو جائے گی۔ تو یہ بڑی برکت والی سورہ ہے اور اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی مناسبت ہے، اسی لیے اس کے فائدے اور برکتیں بے پناہ ہیں۔ یہ سورہ خاص کر کے مصیبتوں سے چھٹکارا پانے کے لیے، مشکلات کو آسان کرنے کے لیے، مفلسی تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے اور روزی کے فراغ کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ تو آج کا یہ خاص سورہ مزمل کا وظیفہ ہے۔ یہ عمل کرنے سے آپ سورہ مزمل کے عامل بھی بن جائیں گے۔ پھر آپ کو اس کی تاثیر برقرار رکھنے کے لیے ہر دن کسی بھی وقت صرف ایک مرتبہ سورہ مزمل کو پڑھ لینی ہوگی۔ پھر آپ جس کام کو بھی کرنا چاہیں گے آپ کا وہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کامیاب ہو جائے۔ تو آج کا وظیفہ بہت ہی خاص ہے، تو آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ اس کا مکمل طریقہ آپ کو سمجھ میں آ جائے اور آپ کو بار بار کوئی سوال بھی نہ پوچھنا پڑے۔ اور اگر آپ ہماری یہ ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپ ہمارے چینل القرآن اینڈ حدیث کو سبسکرائب کر لیں اور پاس والا بیل آئیکن ہو اس کو لازمی پریس کر لیں تاکہ ہمارے ایسے ہر مجرب عمل کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔
اور جو بھائی بہن ہم سے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے فیس بک اور انسٹاگرام پیج کو فالو کر لیں اور پھر ہمیں میسج کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم رپلائی کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو دونوں پیج کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ تو چلیے یہ عمل کو کس طرح سے کرنا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو آج کا وظیفہ سورہ مزمل کا خاص عمل ہے۔ اب یہ عمل کرنے کے لیے نمازوں کی پابندی لازمی ہونی چاہیے، ورنہ عمل نہ کرے تو بہتر ہے۔ آپ نمازوں کی پابندی نہیں کر سکتے تو پھر کوئی بھی عمل نہ کرے۔ اب یہ عمل دنیا کی بڑی سے بڑی اور مشکل اور ناممکن حاجت جو پوری نہ ہوتی ہو اس کے لیے یا کسی بھی جائز حاجت یا مراد کے لیے کر سکتے ہیں۔ اب یہ وظیفہ آپ کو عشاء کی نماز کے بعد یا تو پھر رات میں تہجد کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ اب اس عمل کی شرط یہ ہے کہ یہ وظیفہ آپ کو ایک مقرر وقت اور ایک مقرر جگہ پر بیٹھ کر ہی کرنا ہے، یہ یاد رکھیں۔ اب کوئی یہ سوال نہ کرے کہ میں اس کو فلاں وقت پہ کروں یا نہیں۔ میں نے آپ کو جو 2 وقت بتا دیے اسی میں سے آپ کو جو ٹھیک لگے اس وقت پر یہ عمل کر لینا ہوگا۔ اب آپ ایسی جگہ پر بیٹھ کر یہ عمل کریں کہ کوئی بھی آپ سے بات نہ کرے اور تنہائی ہو، تو بہتر ہے آپ رات میں اپنے گھر کے سب لوگ سو جائے تبھی اس عمل کو کریں تاکہ کوئی بھی آپ کو ڈسٹرب نہ کر سکے۔ تو پہلے اپنا وقت فکس کر لیں پھر عمل کو شروع کریں، کیونکہ یہ عمل کی شرط یہی ہے کہ آپ کو ایک ہی وقت اور ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر ہی یہ عمل کرنا ہوگا۔ اب یہ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ ہو سکے تو کسی غریب مسلمان کو اپنی حیثیت کے مطابق 11 روپے یا تو پھر 21 روپے یا تو پھر 51 روپے یا تو 111 روپے صدقہ دے دیں اور 1.25 کلو کالے چنے کا صدقہ بھی دے دیں۔ تو آپ اپنی جو بھی حاجت ہے، مراد ہے یا جو بھی کام ہے اس کی نیت کر لیں۔ اب آپ جس جگہ پر بیٹھ کر یہ عمل کرنے والے ہیں وہاں پر ایک گلاس پانی کا بھی رکھ لیں۔ پھر اپنے کپڑوں پر خوشبو ضرور لگائیں، یعنی آپ کو عطر بھی لگا لینا ہے۔ آپ خوشبودار اگربتی بھی جلا سکتے ہیں۔ اب آپ کو باوجہ ہو کر کعبہ شریف کی طرف اپنا چہرہ کر کے بیٹھ جانا ہے۔ پھر آپ 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر اپنے پورے بدن پر دم کر لیں، یعنی آپ پھونک مار لیں۔ پھر آپ اپنی حاجت کو دل میں رکھتے ہوئے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ پھر سورہ مزمل کو پڑھنا شروع کریں۔ جب پوری سورہ مزمل کو پڑھ لیں تو پانی پہ دم کر دیں۔ آپ کو اسی طرح ایک کے بعد ایک پوری سورہ مزمل کو 41 مرتبہ پڑھنی ہوگی، یعنی آپ کو سورہ مزمل کو 41 مرتبہ پڑھنی ہوگی، اور ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھنا شروع کرنا ہے اور پڑھنے کے بعد پانی پہ دم کر دینا ہے، یعنی آپ پھونک مارتے رہیں۔ تو آپ کو 41 مرتبہ پوری سورہ مزمل پڑھنی ہوگی۔ پھر 41 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد آخر میں بھی 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ یہ عمل کرنے میں زیادہ سے زیادہ 1.5 گھنٹہ لگے گا۔ تو آپ کو اسی طرح یہ عمل 41 دن تک لگاتار کرنا ہے۔ یاد رہے آپ کو ناگا نہیں کرنا، یعنی بیچ میں اگر ایک بار بھی سکپ کیا یا کسی وجہ سے آپ نہ کر پائے تو آپ کو پھر سے یہ عمل شروع کرنا ہوگا، یہ یاد رکھیں۔ اب ہماری ماں بہنیں اس عمل کو کس طرح سے کریں؟ تو آپ کو اس عمل میں ایسا نہیں کرنا ہے کہ جب حیض سے ہو تو حیض والے دن عمل نہیں کرنا ہے اور پھر جب پاک صاف ہو جائے تو جتنے دن بھی عمل کیا تھا وہیں سے آگے کنٹینیو کرے، ایسا نہیں کرنا ہے۔ آپ کو اپنے حیض کو روکنے کے لیے میڈیسن لینی ہوگی اور حیض کو روکنا ہوگا، یعنی آپ کو اپنے پیریڈ کو روکنا ہوگا۔ آپ کو صرف ایک بار ہی حیض روکنا ہے، آپ اس کے لیے میڈیسن کا استعمال کر سکتی ہیں۔ تو میری ماں بہنوں کو یہ عمل اسی طرح سے کرنا ہے اور 41 دن مکمل کر لینے ہیں۔ آپ کو اس عمل میں ایک دن بھی ناگا نہیں کرنا ہے، لگاتار 41 دن کرنا ہے۔ تو اب آپ سورہ مزمل کے عامل بن چکے ہوں گے۔ اب جب اسی طرح سے 41 دن مکمل ہو جائے تو پھر ہر دن صرف 1 مرتبہ سورہ مزمل کی تلاوت کر لینی ہے۔ آپ دن میں کسی بھی وقت سورہ مزمل کو ایک بار پڑھ لیں، کیونکہ یہ عمل کی تاثیر برقرار رہے گی اور ہر وہ کام جو آپ کرنا چاہو گے اور پھر سورہ مزمل کو پڑھ لو گے تو وہ آپ کا کام فتح ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اب یہ عمل آپ جیسے شروع کریں گے تو پھر صرف 1 ہفتے کے اندر ہی آپ کی حاجت پوری ہونا شروع ہو جائے گی، یا آپ جس کام کے لیے بھی عمل کر رہے ہیں وہ کام کامیاب ہونا شروع ہو جائے گا۔ اگر 41 دن سے پہلے آپ کا کام کامیاب ہو جائے یا آپ کی حاجت پوری ہو جائے تو بھی آپ کو یہ عمل 41 دن مکمل کرنا ہی ہوگا، یہ یاد رکھیں۔ تو جو بھائی بہن اس عمل کو کرنے والے ہو اور ہم سے خصوصی دعا کروانا چاہتے ہو تو ہمیں اپنا نام کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں،
انشاءاللہ ان کی کامیابی کی دعا کی جائے گی۔ تو یہ عمل دنیا کا ایک گارنٹیڈ ناممکن حاجت کو پورا کرنے والا وظیفہ ہے۔ اس کو آپ کر لیں اور اپنے مومن بھائی بہن کو ثواب کی نیت سے فیس بک واٹس ایپ پر شیئر بھی کر دیں تاکہ کسی کی حاجت پوری ہو جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بھی اس عمل کو کرے ان تمام لوگوں کو عمل میں کامیابی عطا کرے اور سورہ مجمل کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔